اصل چیز تو یہ ہے کہ صدقہ کس کو دینا چاہیے اس کی تو کوئی ترتیب نہیں ہم بتا سکتے ہیں، یا اس کے کیا مد ہو، کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کا آپ پوچھے تو بتا سکتے ہیں ہم، سورہ توبہ میں اللہ نے اس کی تفصیلات دے دی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب، اللہ نے 8 کیٹیگریز بتائی زکوٰۃ کس کو دی جائے۔ صدقات لیکن جنرل چیز ہے، اس کے لیے کوئی کیٹیگری نہیں ہے، کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں، کوئی اسپیسیفک چیز نہیں۔ ہاں میں یہ کہوں گا جس کو جتنی زیادہ ضرورت ہے اتنا دیجیے، تاکہ آپ کے صدقے کا فائدہ زیادہ ہو، جس سے آپ کو ریوارڈ اجر زیادہ ملے بس۔ تو اب یہ ڈیپینڈ ہو سکتا کسی سماج میں یتیم، لیکن کسی جگہ یتیم کو صدقے کی ضرورت نہیں، چونکہ یتیم کی کفالت حکومت کرتی ہے۔ جیسے آپ گلف میں جائیں گے تو یتیموں کی کفالت گورنمنٹ کرتی ہے، معلوم، تو ان کو ضرورت نہیں ہے مدد کی۔ لیکن ہندوستان میں یتیموں کی کفالت جس نے کرنا چاہیے، اس کے چچا ہے، اس کا دادا ہے، وہی چھوڑ کے نہیں کرتے، بیچارے لوگوں کو کرنا پڑتی ہے نا، وہ تو نہیں کرتے، یا غربت کی وجہ سے۔ تو یہ سب تو سچویشن اور سیناریو کنٹری ٹو کنٹری، ایریا ٹو ایریا چینج ہوتا جائے گا۔ تو آپ اپنے ایریا میں ڈیٹیکٹ کیجئے کہ سب سے زیادہ لوگوں کو کیا ضرورت ہے، کیا سب سے زیادہ ضرورت ہے، کس کو ہو سکتی ہے؟ بیوہ عورت، یتیم بچہ، بیمار، مسکین، غریب، جو کہ غربت انسان سے کیا کروا سکتی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بھوکے لوگ، ننگے لوگ۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کو اپنے سٹی، اپنے کنٹری، اپنے ایریا وائز کیٹیگرائز کرنا پڑے گا، ایک جیسا اس کو ہم نہیں لے سکتے کبھی بھی، یہ درست نہیں ہوگا۔ جیسا کہ آپ گلف میں جائیے تو بیوہ عورتوں کی کفالت بھی حکومت کا کام رہتا ہے، جیسی بیوہ ہوتی ہے عورت رجسٹرڈ ہو جاتی ہے، اگر شادی نہیں کری نیکسٹ شادی کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ بولے مجھے شادی نہیں کرنا ہے تو اس کو اسٹیفنڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی کفالت ہے، معذورت نہیں ہے۔ اندھے معذور لوگوں کے لیے بھی سسٹم ہے، بلکہ سعودی عرب میں تو اندھے لوگوں کے لیے ایک شہر ہی بنایا جا رہا ہے پورا، صرف بلائنڈ رہیں گے وہاں، ہر چیز ان کے لیے بنائی جا رہی ہے، تو وہ کفالت کر رہا تھا گورنمنٹ۔ تو اب اندھوں کی مدد کا وہاں سوال ہی نہیں آتا، گورنمنٹ ایڈ دے رہی ہے، بجٹ سینکشن کر رہی ہے، سٹی ڈیولپ کر رہی ہے کہ تاکہ پورے اندھے لوگ اور ساری چیزیں ان کی سہولت کے اعتبار سے بنائی جائیں۔ آنکھیں والے لوگ بھی ہوں گے لیکن صرف وہ کام چلانے کے لیے، باقی سارے لوگ اندھے رہیں گے، تاکہ ایک ایسے اس میں رہے جا کے ایکسیڈنٹس وغیرہ سے ان کا اور کم ہو جائے، ان کے والدین کو بھی لا کے رکھیں گے، وہ سارا سہولت کر رہے ہوں، تو یہ بھی ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہم کیٹیگرائز نہیں کر سکتے۔ اگر میں جنرل بول دوں گا ویڈیو دنیا بھر میں جائیں گا اور لوگ اس کو کر لیں، نہیں ایسا تو وہ نہیں۔ آپ جس علاقے میں ہوتے ہیں وہاں دیکھیے، غربت زنا کو جنم دیتی ہے، غربت خون قتل اور غارت کو جنم دیتی ہے، غربت چوری کو جنم دیتی ہے، غربت نشے کو، نشہ جو لوگ انٹاکسیکینٹس لیتے ہیں، ڈرگز لیتے ہیں، غربت غریبی وجہ ہوتی ہے۔ اپنے حال سے پریشان ہو کے اپنے ذہن کو وہ حقیقی زندگی سے نکال کر ایک جس کو بولتے ہیں فینٹیسی ورلڈ لے جانا چاہتا ہے کہ اتنی دیر کے لیے سکون میں رہو۔ شراب لوگ پیتے ہیں نا، کچھ لوگ مزے کے، لیکن اکثر لوگ کیوں پیتے ہیں؟ شراب کی لت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کوئی ٹینشن آیا شراب شروع ہو گئی، بیڑی شروع ہو گئی، سگریٹ شروع ہو گئی، ڈرگ شروع ہو گئی، یہی ہوتا ہے، سمجھا؟ تو لہٰذا غربت کے حل کے لیے آپ امپلائمنٹ کے لیے کچھ کیجیے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیے ڈپینڈ ہوتی ہے ایریا وائز۔ میں ایک چھوٹا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک صاحب بولے کہ لوگ تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے منہ کالا کر لیتے، فلاں فلاں تقریر میں بولنے لگے، عورتوں کو دیکھا گیا، یہ دیکھا گیا۔ میں نے ان کو بعد میں پکڑا، میں نے کہا یہ کیوں کرتے ہیں، اس کو کبھی پوچھا آپ؟ یہ تو آپ کو دکھتا ہے کہ عورت نکل کے منہ کالا کرتی ہے، لیکن ہر عورت شوق سے منہ نہیں کالا کرتی ہے، تو کیوں منہ کالا کری؟ پہلے وہ آپ معلوم کیجئے، بیسک جڑ پر جائیے، صرف بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک واقعہ، ایک سچا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ کے اوپر، مشہور اور معروف ٹورسٹ اسپاٹ کے اوپر دن دہاڑے دن میں ایک عورت زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی، مسلم عورت۔ جب پکڑی گئی تو اپنے مطلب پہلے تو خبر مل گئی نوجوانوں کا ایسا ہو رہا، سارے پہنچ گئے، یہ ہو گیا، اس کو تو بہت مارے بیچارے۔ میں نے ان کو بولا تھا ایک اصول میرا یاد رکھنا، پہلے پوچھنا اس نے کیوں کیا وہ جرم۔ کوئی بھی عورت مسلمان باپردہ دن دہاڑے زنا کیوں کریں گی؟ اس کا شوق ہوتا تو اس کے گھر پہ بلاتی تھی، وجہ ہے کچھ، ریزنز کو بھی جانو۔ میں اس کے عمل کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں ذرہ برابر، زنا زنا ہے، حرام حرام ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کاز بھی تو دیکھو کیوں اس نے کیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کیوں تو نے زنا کیا، تو کیا بولی اس نے بتایا آپ کو؟ اس کے 3 بچے تھے، شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس نے 20 روپے کے لیے زنا کیا تھا، 20 روپیز کے لیے، چونکہ اس کے بچوں کو اس 20 روپے سے کھانا مل جائے گا۔ تو میں نے کہا سوچنے کی بات ہے نا، دن دہاڑے دن کے وقت میں کوئی عورت ایک پکنک اسپاٹ پر کسی مرد سے زنا کیوں کریں گی؟ سوائے اس کی مجبوری، شوق سے تو کوئی بھی نہیں کریں گا اس جگہ، یہ بات تو طے تھی، 20 روپے کے لیے۔ میں نے کہا اب کیا کرو، یہ عورتوں کو پکڑنا چھوڑو، غریبی کے خلاف ایک مشن چھڑ دو کہ مسلم کوئی بیوہ ہم کو ملیں گی، اس کے اسٹیبلشمنٹ، اس کے ری میرج کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے ہم سب کچھ کریں گے۔ وہ کرنے کے بعد بولو زنا کرنے تو مارو پھر اس کو کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ پینے کے لیے پانی ضرورت ہے انسان کی، پانی نہیں ملیں گا اور آپ بولیں گے چرا کے پی رہا تھا مارو اس کو، کوئی بولے گا ظلم۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط سالی ہوئی، آپ نے چوری کی سزا اس قحط سالی کے 2 سال بند کر دی،
کہا خیز سالی میں چور کو سزا نہیں ملے گی، کہ تو اس وقت لوگ کھانے کے لیے چرا رہے تھے، زندہ رہنے کے لیے چرا، شوق کے لیے نہیں چرا رہے تھے، تو سزا بند کر دی گئی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ بھوک مری ہے، جو مل رہا ہے لوگ کھا جا رہے اٹھا کر، یہاں تک کہ چمڑے جلا کر کھا رہے تھے، کچھ نہیں تھا کھانے کو. اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان 2 سالوں میں خود بھی کبھی گوشت نہیں کھایا اور اچھا کھانا نہیں کھایا. کہا جب تک میری قوم جو اچھا نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا. آپ صرف تیل میں روٹی ڈبا کے کھاتے تھے اتنے دن تک. کہا ایسا کیسے ہوگا کہ لوگ بھوکے رہے اور عمر کھائے؟ اور 2 سال تک مدینے کے اندر لوگ آتے دنیا بھر سے اور عمر ابن خطاب کھانا بنا کے اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے. غربت. اب غربت بھوک مری پھیلی ہوئی ہے، کھانے کو نہیں، اور آپ بولیں گے ہاتھ کاٹتے رہو لوگوں کے چوری ہو، تو یہ لاجیکل تھا. اس لیے چوری کی سزا بند. کب تک؟ جب تک کہ اناج اگنا واپس چالو نہیں ہو جاتا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو لہٰذا کاز پہ جائیے. تو ڈیپینڈ ہوتا ہے، ہر ایریا کے ہر الگ کاز ہے، ریزنس ہے، الگ الگ کیٹیگریز ہیں. تو آپ اپنے علاقے میں جائیے، چیک کیجیے بھائی کیا فرسٹ پریفرنس، کیا سیکنڈ، صدقات کس کو پہلے جائیں. اور صدقات کو میں یہ کہوں گا کہ جنرل دینے کے مقابلے میں انسٹیٹیوشنل فارم میں دیجیے، اچھے طریقے سے دیجیے، تاکہ ایک سسٹم قائم ہو جائے. آج آپ نے 10 روپئے دیے، 20 روپئے دیے، 50 روپئے، 100 روپئے دیے، کل لوگ آئے تو بولے اب ہمارے پاس نہیں. انسٹیٹیوشنل سسٹم سے قائم کیجیے کہ بھائی میرے بھائی، میرے دوست، میرے احباب ہو، چلو اب ان کو چالو کرنا ہے. اب ان کو چالو کریں گے، رمضان میں شروع کریں گے، کم سے کم 6 مہینے اپن چلائیں گے. آپ ایکسپیرینس گین کیجیے فیلڈ میں، اس کے بعد آپ کو لیں گے اور ماشاء اللہ 6 مہینے اور بھی فنڈس آ رہے ہیں. جسٹ اس کو چینلائز کرنا شروع کر دیجیے. ایک زمانہ آئے گا لوگ اعتماد کریں گے آنکھ بند کر کے، ارے دے دو ان کو، دے دو، یہ بہت اچھا کام کرنا. چینلائز کیجیے اس کو. لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیے، جب آپ پیسوں کے معاملات کریں گے، ہر کوئی چاہیں گا کہ اس کو وہ چیز ملے، ہر کوئی چاہیں گا اس سے نفع اٹھائے. یہ کہ سب کے لیے نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو طے کر رہا ہوں کس کو ملے گا. بہت ضروری ہے، بہت ضروری. بہت سارے لوگ آتے ہیں، ایک بار ایک صاحب آئے اور بہت جھگڑا کیا IRC پہ، میرے کو 3 لاکھ روپے چاہیے. بولے فقہ کے لیے ادارہ کھولا، بولے لوگوں کے پیسے لوٹ رہے، کھا رہے، زکوٰۃ کھا رہے، یہ کھا رہے، وہ کھا رہے. ہم بولے ٹھیک ہے، لیکن 3 لاکھ روپے ہم دیں گے کیسے ایک آدمی کو؟ یہ 3 لاکھ روپے میں پتہ نہیں کتنوں کے گھر بس جائے اور کیا کیا ہو جائے، کتنی سلائیاں مشینیں بٹ تم کیوں دیں گے؟ اور وہ بھی سود پر کسی سے پیسہ لے رکھا، اور اس کے ری پیمنٹ کے لیے IRC کو بول رہے ہیں زکوٰۃ دی جائے اس کی. سبحان اللہ. ظلم تم اپنے نفس پہ کرو، کاروں میں تم گھومو سود کی، گھر تم بناؤ سود کی، اور ہم ری پیمنٹ کریں گے IRC کی زکوٰۃ سے. ہم بولے آپ کو کیا کرنا ہے کر لیجیے. انہوں نے نیوز پیپر میں ڈال دیا. ہمارے نیوز پیپر میں ڈالیے، میڈیا لائیے، ہمارے سینٹر کو آگ لگا دیجیے، لیکن پیسہ تو آپ کو نہیں ملے گا. اتنے تو شیور شارٹ بات. یہ پیسہ امانت ہے، اسی کو جائیں گا جو اس کا ہاں وہ دھوکے باز نکلے وہ ایک الگ بات ہے. اس نے ہمارے سب کچھ ویریفیکیشن کے بعد ہم کو چیٹ کیا وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہم نے اپنے طرف سے پوری ذمہ داری ادا کی کہ اس کا پیسہ اس تک جائے، جس نے دیا مستحق، وہ ہم کرتے اپنا کام. یہ ہمارا اپنا سسٹم ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کو آپ کہہ رہے تو انشاءاللہ آپ کے ایریے میں آپ دیکھیے جو بہتر لگے وہاں آپ اس کو